میں تیرے لہو میں چھپا دیتا ہوں. ابلیس کی ساری جتنی بھی خداوند ایسی قوتیں ہیں جو ہماری حمد و ستائش کے حصہ میں حائل ہوں، ہم ان ساری قوتوں کو تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے باندھ دیتے ہیں خداوند، اور تیرا زور، تیرا روب اور تیرا دبدبہ چاہتے ہیں. یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے پیارے یسوع ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور میرے ساتھ کلام مقدس میں سے زبور 150 سب مل کر، جن کے پاس بائبل مقدس ہے مہربانی کر کے وہ نکالیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ غور سے کلام مقدس کو سنیں. یہاں پر خدا کی حمد کے تعلق سے ہے، جو کہ ہم جیسے کہ اس کی حضوری میں آ چکے ہیں. حمد کے بارے میں سازوں کو بھی کہا گیا ہے، وہ بھی حمد کریں، اور ہر متنفس، میں اس کو پڑھوں گا. خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت ستار اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو. ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو. خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. میں ایک تھوڑی سی بات کر کے اس کے بعد میں ہم حمد و ستائش کے حصے میں آئیں گے. پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے ایک بڑے راز کی بات بتاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئندہ کے بعد جب بھی ہم خداوند کی حضوری میں آئیں تو اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو 3 باب پر اس کی 16 سے 19 آیتیں تک یوں کہتے ہیں کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے. ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسان میں بہت ہی زور آور ہو، بہت ہی زور آور ہو. کس میں؟ 2 طرح کی ہے انسانیت، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. میرے عزیزو، ہم اپنی جو باطنی قوت ہے، اپنی باطنی انسانیت جو ہے، اس کو اگر روح القدس کے وسیلے سے اس کو ہم بھرا ہوا رکھیں تو پھر ہماری ظاہری جو صورت ہے، شکل ہے، اس میں تبدیلی آنے لگتی ہے. آنسوؤں کی شکل میں، ہمارے لہجہ بدلنے کی صورت میں. اپنی ان چیزوں کے اوپر آپ توجہ دیں کہ ظاہری بے شک اتنا نہ ہو، لیکن باطنی طور پر اگر آپ مضبوط اور قوتور ہوں گے اور بھرے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ معزوز ہوں گے اس پرستش کے وسیلے سے. خدا کے خادم کے لیے میں شکر گزار ہوں جو کہ حمد و ستائش کے انسٹرومنٹ کے وسیلے سے ہمارے دلوں کی زمینوں کو نرم کرنے کے لیے وہ تیاری بخشتا ہے. اور اس کے بعد وہ دوسری خدمت جو کرتے ہیں کلام کے بیچ کی. تو آئیں اس کی ایماندار کس طرح پریکٹس کرتے ہیں، ایماندار اس کا تجربہ کس طرح کرتے ہیں. قربت کے وسیلے سے جیسے کہ ہم ہیں، رہنمائی کے وسیلے سے، محبت کے وسیلے سے، قوت کے وسیلے سے، حکمت کے وسیلے سے، دعاؤں کے جواب کے وسیلے سے، روحانی نعمتوں کے وسیلے سے، خدا کے عطا کردہ صلاحیتیں جو ہیں، اور روح القدس جو فوق الفطرت ہے اس کے وسیلے سے ہم اس کا تجربہ جب کلیسیا میں آتے ہیں اسی وقت نہیں، اس کے علاوہ بھی جب اگر ہم باہر بھی ہوں اپنی عام زندگی میں یہ چیزوں کا تجربہ کریں کہ کیا ہماری باطنی طور پر ہم اس قوت میں ہیں کہ نہیں. آئیں ہم زبور 24 سے اپنی حمد و ستائش شروع کریں گے اور اس چیز کو مد نظر رکھیں گے. خدا برکت دے. سب خوش ہیں؟ زور سے بولے سب خوش ہیں؟ ہیلیلویا، ہیلیلویا. ہم یہاں کیوں موجود ہیں؟ تاکہ خداوند کی پرستش کر سکیں اور پرستش کے وسیلہ سے ہم اس کی پریزنس کو فیل کر سکیں
اور کلام کے وسیلہ سے ہم اس کی برکت کو پاس کریں. پریز گاڈ. ہم پرستش کرنا شروع کریں گے. گائیں گے میرے ساتھ. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. اونچے کرو سر دروازے, اونچے ہو سب دارو. اونچے کرو سر دروازے, اونچے ہو سب دار. جان جلال دا بادشاہ آوے, سر قد اونچے کرو. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. اے جلال دا بادشاہ کون ہے, کون بادشاہ کمال دا. اے جلال دا بادشاہ کون ہے, کون بادشاہ کمال دا. رب جو جنگ وچ ہے زوراور, او بادشاہ جلال دا. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. اونچے کرو سر دروازے, اونچے ہو سب دارو. اونچے کرو سر دروازے, اونچے ہو سب دارو. جان جلال دا بادشاہ آوے, سر قد اونچے کرو. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. اے جلال دا بادشاہ کون ہے, کون بادشاہ کمال دا. اے جلال دا بادشاہ کون ہے, لشکراں دا رب یہوہ, او بادشاہ جلال دا. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. او جلال دا بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. خداوند کی تعریف ہو, خداوند کے نام کی تمجید ہو. ہم اگلا گیت گائیں گے, بنے رہو تم بنے رہو, یسوع میں بنے رہو. بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہ ہم ہمیشہ اس میں بنے رہیں اور اس کے نام کو اپنی زندگیوں سے جلال دیتے رہیں. خداوند یسوع مسیح نے کیا بولا؟ یوحنا 15 کے اندر لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی, لکھا ہے وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے, مگر جو پھل لاتی ہے اس کو وہ چھانٹتا ہے. کون؟ خدا. اور چھانٹا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ زیادہ پھل لایا جائے. جب تک کانٹ چھانٹ نہ کی جائے ہم پھل نہیں لا سکتے. اور یاد رکھیں, کانٹ چھانٹ کے جو بیبلیکل معنی ہے وہ ہے مشکلات میں سے گزرنا, دکھوں میں سے گزرنا, تکلیفوں میں سے گزرنا, بیماریوں میں سے گزرنا, برے حالات میں سے گزرنا, فائنینشیل کرائسس میں سے گزرنا. کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی, لیکن گزرنے کے بعد ہم مضبوط ہو جاتے ہیں. پریز گاڈ. یہ ہماری کانٹ چھانٹ ہے. ہاللیلویا. ہم گائیں گے اس گیت کو. بنے رہو تم, بنے رہو تم, یسوع میں بنے رہو, یسوع میں بنے رہو. بنے رہو تم, بنے رہو تم, یسوع میں بنے رہو, یسوع میں بنے رہو. روح میں گاؤ, روح میں جھومو, روح میں گاؤ,
बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। बोलेंगे मेरे साथ, जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मत यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुझको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुझको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुझको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुझको बुलाता है। मनसबे आलम पाने को, मनसबे आलम पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, 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 यीशु में बने रहो। Praise Jesus. खुदाम की सताइश हो, उसके नाम को जलाल मिले। हम और खुदाम की हमदो सताइश में जोश से, जलाल से मामूर होकर हम गीत गाएंगे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। और ये सच बात है, शुरू से हम ये सुन रहे हैं कि उसके नाम की सना, हमदो सताइश हमेशा हमारे लबों से होती रहे। खुदाम की सताइश हो। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में हो
सना हालेलुया उसकी हमको सना हमेशा रब की होवे सना कामों में है वो कैसा कादिर कामों में है वो कैसा कादिर उसकी कुदरत बता हालेलुया उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना जय के जोर से भूखो न सिंगे जय के जोर से भूखो न सिंगे तन तन जान बजा तारदार साजों पे रागनी छेड़ो तारदार साजों पे रागनी छेड़ो तप और तबले बजा हालेलुया तप और तबले बजा हमेशा रब की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना हालेलुया गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना दोबारा गाएंगे ये सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना हालेलुया गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना किसकी होए सना जी किसकी होए बुलंद आवाज से बोले एक ही नाम है जो सना के हमद और सताइश खिलाकर वो जिंदा खुदा के बेटे यीशु का नाम है जोर वाले उस नाम के लिए बजाएंगे प्रेज जीसस आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई शहजाद से कि वो आके सामने दुआ में रहनुमाई करें हालेलुया थैंक यू जीसस wonderful Lord Jesus कुदूस मेहरबान जलाली जिंदा आसमानी खुदा बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते बाप आसमानी आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में दिया कि खुदा कादर मतलब हम सब तेरे हुजूर हाजिर हैं तेरे फजल और बरकत के लिए तेरा शुक्र गुजारी पेश करते हैं कि आज कितने लोग हैं खुदा ताला जिन्होंने इरादा किया लेकिन वो किसी वजह से यहाँ पर नहीं पहुँच सकते और ना पहुँच सके तो इन तमाम बातों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम पर ये फजल किया कि हम तेरे हुजूर हाजिर हैं अब आप जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि तू अपने पाक रूह को हमसे जुदा ना होने देना हमारी किसी बात से हमारी किसी सोच से दुनियावी सोच से तेरा पाक रूह हमसे रंजीदा होकर दूर ना हो जाए बल्कि हम तेरे पाक रूह के रोम में बहते हुए खुदा हम तेरा हमद और सिताइश करें हम तेरे हुजूर झुकते चले जाएं अपने दिलों को खोलते चले जाएं हमारे दिल जो है वो उसकी ज़मीन तैयार होती चली जाए ताकि जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो वो बढ़कर 100 गुना फल लाए मैं तेरे हुजूर से शुक्रगुजारी पेश करता हूँ और बरकत की दुआ करता हूँ पास्टर डोनाल्ड के लिए कि जो लीड कर रहे हैं उनके साथ रहना पास्टर जी के साथ रहना खुदाम ताला जब वो हमद सताइश को लीड करते हैं पूरी क्वायर के लिए साजिंदों के लिए खुदाम ताला पूरे खुदाम ताला हॉल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ करते हैं सारी चीज़ों की तरतीब खुदा कादर मुतक तेरे हाथों में देते हैं ताकि तेरे लोग यक दिल यक आवाज़ होकर खुदाम ताला तेरी हमद सताइश करें और जैसे इब्तदाई कलीसिया खुदाम ताला जब तेरे नाम की हमद सताइश करती होती थी तो वो जगह जहाँ पर वो बैठ के दुआ करते थे तो वो पाक रूह के जुम्बश से हिल जाया करती थी मेरे मालिक खुदाम ताला आज यहाँ पर भी मेरे मालिक खुदाम ताला तेरा जोर तेरा दबदबा तेरा रोब दबदबा छा जाए और खुदा कादर मतलब हमारे दिल तेरे हुजूर झुकते चले जाएं और लायक तौर पे तेरी प्रस्तिश कर सकें मसीह यस्सु के बेशकीमत अजीम जलाली नाम से मांग कर पा लेते हैं आमीन खुदाम की हमद व सताइश में हम एक कोर्स गाएंगे जलाल जलाल हालेलुया
اور وہ جلال جب ہم باطنی طور پر بھرے ہوتے ہیں تو پھر اس کا جلال اور زیادہ کثرت سے ہماری زندگیوں میں آتا ہے. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم اپنے لیے کلام مانگنا شروع کریں گے اور خدا کے پاک روح کو، اس کی پریزنس کو محسوس کریں گے. روح القدس کو اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے ذہن سے، دل سے بات کرنا شروع کریں. Praise Jesus. Hallelujah. جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. کلام کام کرتا ہے، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. پاک روح کام کرتا ہے، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. ہم آگے بڑھتے ہیں، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. ہم فتح پاتے ہیں، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. خدا کام کرتا ہے، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. کلام کام کرتا ہے، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. پاک روح کام کرتا ہے، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. ہم آگے بڑھتے ہیں، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. ہم فتح پاتے ہیں، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. خدا کام کرتا ہے، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. کلام کام کرتا ہے، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. پاک روح کام کرتا ہے، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا، جلال جلال ہاللویا. ہم آگے بڑھتے ہیں، جلال جلال
اس فتح کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پاتے ہیں، نہ صرف ابلیس پر بلکہ ابلیسی قوتوں پر اور اس کی ان تمام تاثیروں پر جو ہمارے خلاف ہے۔ ایک ہی نام ہے جو فتح مند نام ہے، اور وہ یسوع نام ہے۔ شکر گزاری کریں گے، سب دعا کرنا شروع کریں گے، خداوند کو پکارنا شروع کریں گے، بولیں گے خداوند ہم شکر کرتے ہیں اس نام کے لیے جو فتح مند نام ہے، جس نام کے وسیلہ سے ہم نے فتح پائی ہے، جو نام آج بھی آسمانوں میں زندہ ہے، زمین پر زندہ ہے، زمین کے نیچے زندہ ہے، جس نام سے ابلیسی قوتیں ڈرتی کانپتی بھاگتی ہیں، بیمار شفا پا جاتے ہیں، روگی شفا پا جاتے ہیں، اور تیرے لوگ اے خدا آزاد کیے جاتے ہیں۔ شکھا راباسی شندے بے 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 سی ریبا سا کھالا راباسی شندورو بو 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 سی ریبا بابا واسی شکھیلے رے بے 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 Praise Jesus. ہم فتح پاتے ہیں، دعا یا ماحول میں بولیں گے میرے ساتھ، ہم فتح پاتے ہیں، ہم فتح پاتے ہیں۔ شندورو بو 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 سی شکھارا بابا سی شندے بے بے۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اس نام کے وسیلہ سے فتح پاتے ہیں، اس نام کے وسیلہ سے ہم رہائی پاتے ہیں، ہم چھٹکارا پاتے ہیں، ہم اس قابل کر دیے جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس نام کے وسیلہ سے زندہ رہ سکیں۔ ہم شکر کرتے ہیں اس نام کے خدا نے یسوع مسیح کے کفارہ کے لیے جو ہمارے لیے دے دیا گیا، تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم آسمان کی بادشاہت کا حصہ بن سکیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہیلیلویا۔ سب چند لمحوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے اور ہم اس کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے دعا کریں گے۔ کوئی بھی زبان خاموش کریں، سب بلند آواز سے دعا کریں گے۔ خداوند ہم اس کلیسیا پہ تیری نظر چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلیسیا روحانی طور سے بڑھتی چلی جائے، روحانی طور سے ترقی کرے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو کلام کی قوت سے بھر جائے، اگر کوئی لاچار ہے تو آج وہ رہائی پائے، اور اے خدا ہمارے ذہن، ہماری سوچیں ہمیشہ تیرے کلام کے مطابق رہیں، اور ہم تیرے کلام کے خلاف زندگی نہ گزارے، بلکہ داؤد کی طرح تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لے، تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کر سکیں۔ ہماری سوچوں میں بھی، خیالوں میں بھی اے خدا گناہ نہ ہو، بلکہ ہم تیرے کلام کے مطابق اے خدا زندگی گزارے۔ تیرا کلام ہماری طاقت بن جائے، ہماری ہڈیوں کی تازگی اور ناف کی صحت بن جائے، تاکہ ہم اس دنیا میں چلتے پھرتے تیرے کلام کی قوت سے بھرے رہیں اور تیری شکر گزاری کرنے والے بن سکیں۔ ہیلیلویا۔ شندھو روبوس ہیلیلویا، 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 موجود ہے، تو موجود ہے، تو موجود ہے، تو موجود
तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise Jesus, praise Jesus, hallelujah, hallelujah। खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि तेरे पास आने वाले को ईमान लाना जरूरी है। ऐ खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा, हमें ईमान में तकवीयत बख्श। सारी ईमान की कमजोरी जाती रहे, वो तेरी शाहजोरी में बदल जाए और हम रूहानी तौर से ऐ खुदावंद मजबूत होते चले। हमारा ईमान ऐ खुदावंद कमजोर ना पड़े, बल्कि तेरा कलाम हमारे ईमान को संभाले रहे। और ऐ खुदावंद हम तेरे बंदा पालूस रसूल की तरह अपने ईमान को महफूज रखने वाले हों, हम ईमान की दौड़ दौड़ने वाले हों। हम इस बात पर ईमान रखें कि बगैर ईमान के हम कुछ नहीं। हम पर फजल का कि हम अपने ईमान को महफूज कर सकें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम भाई ज़हीर के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। Praise Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस, कदूस, कदूस। आसमानी बाप, सारी ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी हजूरी में आने के लिए, रूहुल कुद्दस के लिए जो हमें कायल करता है, जो हमें खींच कर दुनिया की तारीखियों से तेरे हजूर में लेकर आता है। हम पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जो मददगार है, जो बाप के हजूर से सादर होता है, यसु मसीह के वसीला से हमें मिलता है। हम उस रूह के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं, अच्छे उस्ताद और मददगार के लिए जो परस्तश करना सिखाता है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी सलीब की तरफ अपनी आंखें लगाते हैं, लहू को पुकारते हैं जो जिंदा है। दिलों पर छींटे लेकर हम तेरी हजूरी में हाजिर हुए हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। हमें दिलेरी है उस खून के वसीला से। खुदावन तू राह, हक और ज़िंदगी है, तू दरवाज़ा है। तेरे बगैर हम बाप तक नहीं पहुंच सकते थे। खुदावन तूने कुर्बान होकर तूने वो दरवाज़ा खोला है ताकि हम बाप की हजूरी में जा सकें, अपनी मिन्नतें, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियाँ लेकर। खुदा बाप इस सारे फजल के लिए, रहम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मसीह का रूह तूने हमारे दिलों में डाला है और हम तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तूने परस्तश में, हमदो सना में हमारी मदद की, हमें बरकत दी। खुदा तू इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। तू खुदा हमारी हमदो सना पर भी तख्त नशीन है और अब कलाम करने को है। हमने खुदा अपने ईमान का इजहार किया, गा बजा कर, सिताइश करके। अब वक़्त है कि तू हमसे बोले और कलाम करे, हम तेरी आवाज़ सुने। खुदा हम तैयार हैं, हम तेरे कलाम को वेलकम करते हैं। खुदा पाक रूह को वेलकम करते हैं, तेरे बंदा को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। जो भी कलाम तूने दिल में डाला है वो रूह की हदायत से बयान किया जाए और ज़िंदगियाँ सैराब हों। खुदा
तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। खुदावन तेरे कलाम में जो तूने फरमाया है कि कोई 30 गुना, कोई 60 और कोई 100 गुना फल लेकर आए। खुदावन तेरा कलाम जड़ पकड़े, हम तुझसे मोहब्बत में जड़ पकड़े हैं खुदा, गिरफ्तार हों तेरी मोहब्बत में खुदावन, ताकि खुदा बहुत सा फल लेकर आए। अपने कलाम के वसीला से सारी कलीसिया को बरकत देना, अपने खादम को बरकत देना। खुदा तो अपना कलाम नाज़िल करके शिफा देता है। खुदा तेरा कलाम नाज़िल होता रहे और लोग शिफा पाते रहें, तेरा नाम इज़्ज़त पाता रहे, जलाल पाता रहे। आसमानी बाप हमारी मदद करना, हमें बरकत देना। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ जीसस। तशरीफ रखेंगे। खुदा उनका शुक्र करेंगे आज के सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, अच्छी सेहत के लिए और सबसे बढ़कर उसकी प्रेजेंस के लिए। जब हम प्रस्तश करते हैं तो प्रस्तश के अंदर हम खुदावन की प्रेजेंस को कैसे फील करते हैं? हर इंसान का अपना तजर्बा है। मैं आपसे अपना तजर्बा शेयर करूंगा कि प्रस्तश मेरे नज़दीक गाना अच्छी आवाज़ से, अच्छी अलापे लगाना, अच्छी जगह लेना, या तबले का बड़ा अच्छा बजना, या हारमोनियम का बड़ा अच्छा, या हम तालियां बजाना, ये प्रस्तश नहीं है। प्रस्तश ये है कि जब आप गा रहे हैं और आपके दिल के हालात बदल जाएं, आपकी सोच तसल्ली पा जाए। आपका दिल अगर परेशान है और वो तसल्ली पा गया और आप खुदावंद, ये ईको को बंद करें प्लीज, आप खुदावंद की प्रेजेंस के अंदर अपने सारे गमों को भूल जाएं और आपका ईमान इस बात पर बढ़ जाए कि खुदावंद मुझे संभालने वाला है, ये प्रस्तश है। इसलिए क्या लिखा है? बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो जिस्म से प्रस्तश करते हैं। नहीं, जिस्म से प्रस्तश यही है साज बजा के गाना, मगर जो हमारे अंदर रूह है, जब वो प्रस्तश करती है तो हमारा दिल तसल्ली पाता है, हम अपने गमों से, अपनी मुसीबतों से छुड़ाए जाते हैं। ये हकीकी प्रस्तश है। और मैं ईमान रखता हूं कि जिस तरह खुदा का कलाम कहता है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से, जब हम रूह और सच्चाई से प्रस्तश करते हैं तब हम खुदा के हजूर से तसल्ली और बरकत पाते हैं। प्रेज गॉड। इससे पहले कि हम आज के कलाम की तरफ चलें, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो आने वाले दिनों के अंदर हमारी कलीसिया में होंगी। एक तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन मुझे बोला गया है कि शायद हमारी मीटिंग का जो वक्त है वो तब्दील किया जाएगा जुलाई से, और हम इसी जगह पर हर इतवार को 12:30 दोपहर से 2:30 बजे तक इबादत करेंगे। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अनाउंस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में हो, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं आई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप कोशिश करें कि हमारा वही टाइम रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट को वक्त चेंज करना पड़ रहा है, और ये हमें टाइम स्लॉट ये दिया गया है। खुदा के खादम पास्टर हिस्कियल साहब जो कि हमारे चेयरमैन हैं, वो अगले महीने आ रहे हैं और वो हमारे साथ 10 दिन के लिए होंगे, और हम उनके वसीला से खुदा का कलाम भी सुनेंगे। और वो इस पूरे कोरोना के सीज़न के बाद चर्च को विज़िट करने आ रहे हैं। उनको भी आप अपनी दुआओं में रखें, और आने वाली तमाम इबादत को भी अपनी दुआओं में रखें। हमारा एक चर्च रासुल खामा में हमने ओपन किया है, आप में से सब लोग जानते हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपका कोई दोस्त, भाई, अजीज़, रिश्तेदार रासुल खामा या उमल क्वीन की साइड पे है, वो ज़रूर हमसे रब्ता करे ताकि हम उसको उस चर्च में लेके जा सकें। अभी तक हमें इस चर्च की जो है वो कंप्लीट अप्रूवल नहीं मिली कि हम फुली जो है इस चर्च को ओपन कर सकें। अभी भी हमारी जो स्ट्रेंथ जो हमें दी गई है वो 120 की है, और आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से बड़ी तेज़ी के साथ कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, और इस वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस शुरू कर दी हैं। आप सब भी जब मीटिंग में होते हैं मास्क ज़रूर लगाएं। मेरी मजबूरी कि मैंने गाना होता है इसलिए मैं मास्क नीचे कर लेता हूँ, लेकिन बाकी जितने लोग हैं आप एहतियात करें ताकि आप उस बीमारी का शिकार ना हो सके। हमारे बहुत से बहन भाई जो पिछले काफ़ी दिनों में बीमार हुए हैं
اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح اور یسوع مسیح کا خون جو ہے ان کو جلد شفا بخشے گا. پریز گاڈ. پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے خدا یسوع مسیح کی تمثیلوں کے بارے میں سیکھنا شروع کیا تھا. کتنے لوگ پچھلے ہفتے میں تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں اپنا. اوکے. تو کافی لوگ جو ہیں وہ نئے بھی ہیں، لیکن جو پچھلے ہفتے تھے انہوں نے سنا اور دیکھا کہ ہم نے خدا یسوع مسیح کی تمثیلوں کے بارے میں بتانا شروع کیا اور میں نے ایک خاص بات یہ بولی تھی کہ میں کوشش کروں گا کہ جو تمثیلیں بیان کی گئی ہیں ان کو میں یہودی کلچر کے حساب سے آپ کو بتاؤں اور اس کا روحانی پہلو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. تو ہم نے پچھلے ہفتے جو تمثیلیں سیکھی تین، ان میں پہلی تمثیل ہم نے سیکھی نمک اور نور کی، جس کو ایماندار سے تشبیہ دی گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح نے کیوں ایماندار کو نمک سے اور نور سے تشبیہ دی ہے. دوسری تمثیل ہم نے بیج بونے والے کی دیکھی کہ خدا یسوع مسیح 4 مختلف قسم کی زمینوں کی بات کرتا ہے جو کہ کلیسیا کے اندر 4 کیٹیگری کے لوگوں کو ظاہر کرتی ہے، جس کے اندر ہم نے بہت کچھ دیکھا اور سیکھا کہ کس قسم کے یہ 4 لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے اور اس بیج کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. اور تیسری اور آخری تمثیل جو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھی وہ تھی دولت مند شخص کی تمثیل، جس کو خدا یسوع مسیح نے بولا کہ تو اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اور اس کا رد عمل یہ تھا کہ وہ لکھا کہ غمگین اور اداس ہو کر چلا گیا. اور اس موقع پر خدا یسوع مسیح نے بولا کہ اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے گزر جانا آسان ہے، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. تو میں نے اونٹ کے نکے کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ لٹرلی اونٹ، یہ جو سوئی کا نکا نہیں تھا بلکہ یہ پھاٹک کے بیچ میں چھوٹے دروازے کو نکا بولا جاتا تھا. اور اونٹ کو خداوند نے ایماندار سے تشبیہ دی گئی، اور یہ تمثیل جو تھی یہ ایماندار کی سٹرگل کے اوپر یہ جو تمثیل تھی بیان کی گئی. آج ہم اسی تمثیل سے شروع کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس تمثیل کے اوپر جب خدا یسوع مسیح نے یہ تمثیل دی تو شاگردوں نے ایک خاص بات بولی. وہ کیا تھا جی؟ نکالے متی کی انجیل اس کا 19 باب اور 19 باب کی 22 سے 25 آیت پڑھیں جی ذرا. مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا. اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے. ہاں جی بس. تو کیا لکھا کہ شاگرد یہ سن کر کیا ہوئے جی؟ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے. تو یہ بات انہوں نے کیوں بولی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیوں انہوں نے بولا کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو دیکھیں گے کہ شاگردوں کا یہ رد عمل کیوں تھا. یسوع مسیح کے کہنے پہ شاگردوں نے یہ بات کیوں بولی؟ تو یاد رکھیں کہ قوم بنی اسرائیل کے نزدیک دولت جو تھی وہ خدا کی طرف سے برکت تھی. ان کا یہ ماننا تھا کہ خدا انسان کو دولت دے کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. خدا یہ بات بتاتا ہے کہ یہ میرا پیارا ہے. خدا یہ بتاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو دولت مند ہے اگر وہ ہر طرح کے حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ بادشاہت کے اندر داخل ہوگا. دولت مند اگر شریعت کے سارے قوانین کو مانتا ہے، جس طرح اس شخص کو آپ پڑھیں جو دولت مند تھا، جب یسوع مسیح نے سے بولا کہ تو نے حکموں کو تو سنا ہوا ہے، ان پر عمل کر. اور اس نے کیا بولا؟ اے خداوند میں تو لڑک پن سے اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. یعنی وہ شریعت کے جو قانون تھے ان پر عمل کرتا تھا. اور اس شخص کے نزدیک یہ تھا کہ وہ بادشاہت کا فرزند ہے. اور صرف اس کے نہیں بلکہ شاگرد بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ سارے حکموں کو مانتا ہے تو پھر یہ کیسے ہے کہ یہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہو سکے. اسی لیے جب خدا یسوع مسیح نے تمثیل دی تو شاگردوں نے بولا کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک دولت مند شخص خدا کا پیارا ہوتا تھا. یہودی قوم کے اندر، میں باہر غیر قوموں کی بات نہیں کر رہا، یہودی قوم یہ سمجھتی تھی کہ اگر ان کے اندر کوئی دولت مند ہے اور وہ کلام کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ بادشاہت کے اندر داخل ہوگا. اور اگر ہم
بائبل مقدس کی تاریخ کو دیکھیں یا قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں تو بائبل مقدس کی تاریخ کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو دولت مند تھے اور ایماندار بھی تھے. یعنی وہ ایماندار بھی تھے اور دولت مند بھی تھے. جس طرح مرد خدا مرد ایمان ابراہیم, اس کے حق میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب 13ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت میں پڑھے تو وہ لکھا کہ وہ بڑا دولت مند تھا. اس کے پاس لکھا چپائے اور مال و دولت کثرت سے تھی. وہ ایک دولت مند شخص تھا. اسحاق کی جو اس کا بیٹا تھا تاریخ پڑھیں, یعقوب کی تاریخ پڑھیں تو وہ دولت مند تھے. ان کے پاس بہت مال و دولت تھا اور وہ بڑے اچھے طور سے زندگی جیتے تھے. یوسف ملک مصر کا حاکم تھا اور فرعون کے بعد ایک طاقتور شخص تھا اور وہ دولت مند شخص تھا, مگر وہ ایماندار تھا. مرد خدا داؤد جو تھا وہ کیا تھا؟ بادشاہ تھا. بادشاہ کو امیر غریب ہوگا؟ دولت مند شخص تھا. سلیمان جو اس کا بیٹا تھا وہ ایک دولت مند شخص تھا. مرد خدا ایوب جو تھا اس کے حق میں لکھا کہ وہ اہل مشرق میں سب سے بڑا آدمی تھا. ایماندار شخص تھا اور دولت مند تھا. تو یہودی قوم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو دولت مند تھے, ان کا یہ ماننا تھا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ خدا کی برکت ہے اور وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوگا. وہ کسی بھی طور سے زمین پر نہیں رہ سکتا, وہ بادشاہت کا فرزند ہے. مگر جیسے ہی خدا یسوع مسیح نے یہ تمثیل دی, انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ پھر کون نجات پائے گا؟ مگر نئے عہد نامہ کے اندر خداوند یسوع مسیح نے ان کے اس تصور کو بدل ڈالا. خداوند یسوع مسیح نے اسی تمثیل کے تناظر میں ایک اور تمثیل بولی جو کہ اسی ترتیب میں نہیں لکھی, مگر اسی کے تناظر میں ایک تمثیل خداوند یسوع مسیح نے اور بولی, اور وہ تمثیل تھی دولت مند آدمی کی اور لازر کی. خداوند یسوع مسیح نے ان کی اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے, ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے ایک تمثیل دی, اور وہ تمثیل دولت مند شخص اور لازر کی. میں چاہتا ہوں ہم اس تمثیل کو پڑھیں. نکالیں جی ذرا لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19 سے 25 آیت تک ذرا پڑھیں جی جلدی سے. ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے قوم بنی اسرائیل کو یہ تمثیل کیوں بولی, اور اس تمثیل کے اندر خداوند یسوع مسیح قوم بنی اسرائیل کو کیا بتانا چاہتا تھا. پڑھیں جی. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا, اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے, بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا, اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا. اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا. جی بس ہم نے یہاں پر دو باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ لازر جو ہے یہ بیمار ہے, اور بیمار اس حد تک ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو زخم ہے, اور اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو کہ مہین پوشاک پہنتا ہے اور دولت مند ہے, امیر شخص ہے. اب خداوند یسوع مسیح جب ان کو یہ تمثیل دے رہا ہے تو وہ تین باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمثیل دے رہا ہے. وہ چاہتا تھا کہ یہ تین باتیں اس کے شاگرد سمجھ جائیں, اور آج میں اور آپ ہم اس تمثیل کے اندر بھی وہی تین باتوں کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. پہلی بات خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہتے تھے کہ ضروری نہیں کہ دولت جو ہے وہ ہو تو ہم بادشاہت میں جا سکتے ہیں. یعنی دولت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے آسمان کی بادشاہت کا راہ نہیں ہے. پہلی بات خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھائی. دوسری بات خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھائی کہ اگر کوئی شخص غریب ہے, غربت لعنت نہیں ہے, اور نہ غربت آپ کا رستہ روک سکتی ہے آسمان کی بادشاہت میں جانے کے لیے. اور تیسری اور آخری بات خداوند یسوع مسیح یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے اور بری موت مرا ہے, اگر کوئی بیمار ہے اور بری موت مرا ہے, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی روحانی حالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں.
یہودی کلچر جو تھا وہ ان 3 چیزوں سے انسان کی روحانیت کا اندازہ لگاتا تھا. آج آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی, ہمارے کلچر کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ انہی 3 حالتوں سے انسان کی روحانیت کا اندازہ لگاتے ہیں. اگر پتا ہے کوئی شخص ایماندار بیمار ہو جائے تو اکثر کہتے ہیں یار انہیں ضرور کوئی پادری صاحب نے گناہ کیتا ہوگا اس لیے بیمار ہو گئے. یاد رکھے پادری بھی انسان ہے, اور اگر کوئی شخص حادثاتی موت مار جائے یا بری موت مار جائے تو ہم فوراً کہتے ہیں یار بڑا برا شخص تھا یار, یہ کتنی بری موت مرا. اور اگر کوئی شخص اچھے طریقے سے مرے کہتے ہیں یار دیکھو پھول ٹوٹ گیا, کتنی اچھی اس کی زندگی تھی, اور دیکھو یہ کتنی اچھی موت مرا. یہ ایسے ہی ہے نا, یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں, ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. ہم اکثر لوگوں کی موت سے, پادری حزقیل سروش صاحب کتنے عظیم خدا کے خادم تھے, وہ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی چونکہ وہ ہمارے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے تو بڑے لوگوں سے بات چیت ہوئی, لیکن چند لوگوں نے ان کی اس ڈیتھ کے اوپر تنقید بھی کی کہ یار یہ تو خدا کے خادم تھے, یہ کیسے ایکسیڈنٹ میں مر گئے ہیں. یعنی ہم جج کرتے ہیں اس کی ڈیتھ سے اس کی روحانیت کو. ہم یہ سوچتے کہ یار چونکہ یہ بری موت مرا ہے تو شاید یہ شخص روحانی نہیں ہے, شاید اس کا خدا سے رابطہ نہیں ہے, شاید یہ روحانی طور سے کمزور ہے, یا اس کی زندگی میں وہ گناہ تھا اور اس کو سزا ملی ہے کہ یہ حادثاتی موت مرا ہے. یا اگر کوئی شخص بیماری سے مر جائے تو ہم کہتے ہیں یار یہ ضرور اس کی زندگی میں کوئی ایسا کام تھا جس کی وجہ سے یہ ایسے مرا. ایسے ہی ہے نا, ہم فوراً سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگوں کی پرسنل جسمانی اپیرنس کے اوپر, ان کی جسمانی موت یا حادثاتی موت کے اوپر. ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کی روحانی زندگی کیسی ہوگی, کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں نا, ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. اس حساب سے تو میرے خیال سے جو لازر تھا وہ تو زمانے کا ددکارا ہوا شخص تھا, مگر بائبل کیا بیان کرتی ہے کہ جب وہ مرا تو وہ باپ ابراہیم کی گود میں ڈالا گیا. اور اگر ہم اسی حساب سے دیکھیں تو میرے خیال سے سب سے بری موت تو یسوع مسیح خداوند کی اپنی تھی, بلکہ اس کی موت کے بارے میں تو کہا جاتا کہ وہ لعنتی موت مرا. تو کیا یسوع مسیح وہ گناہ گار تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو کہ اس کا پیش رو تھا وہ اس کا سر قلم کیا گیا تھا, اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے حق میں پتہ کیا بولا کہ عورتوں میں سے جتنے پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا یوحنا بپتسمہ دینے والا, وہ تو اتنی بری موت اس کا سر قلم کیا گیا. پترس کو الٹی صلیب دی گئی تھی, استفنس کو سنسار کیا گیا تھا, یسوع مسیح کے شاگردوں کو کئیوں کو تلوار سے اور کئیوں کو آرے پہ چیرا گیا تھا. کیا یہ سارے گناہ گار تھے؟ بتائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کی حادثاتی موت سے یا اس کی جسمانی بیماری سے اس کی روحانیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ جو شخص غربت کا شکار ہے وہ شاید آپ سے بہت زیادہ روحانی ہو, جو شخص بیماریوں کے اندر چل رہا ہے وہ شاید آپ سے بہت زیادہ روحانی ہو, اس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو, وہ ہر وقت روح القدس سے جڑا ہو, اس کی زندگی میں پاک روح کثرت سے کام کرتا ہو. پچھلی سینچری کا جو سب سے بڑا ایونجلسٹ تھا, آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہوں گے, رائن ہارڈ بونکے. آپ کو پتا ہے وہ کیسے مرا تھا؟ کینسر کے ساتھ. اور آج کی تاریخ تک اس سے زیادہ کسی شخص نے دنیا کے اندر ایونجلزم نہیں کیا. افریقہ کے اندر اس نے ملینز کے اندر لوگوں کی زندگیاں بچائیں کلام کے وسیلہ سے. کینسر سے مرا. خدا کا ایک بہت بڑا خادم ڈاکٹر مائلز منرو, وہ اس کا پلین کریش ہو گیا, حادثاتی موت مرا. زبردست خدا کا خادم تھا. تو کیا ہم اپنی زندگی کے اندر یا دوسروں کی زندگی کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ بیمار ہے یا یہ لاچار ہے یا یہ اچھی موت نہیں مرا تو ہم اس سے کسی کی روحانیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے جب یہ تمثیل دی تو اس نے اس وقت اپنے شاگردوں کی سوچ کو تبدیل کیا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا تو ایسا نہیں ہے. نہ غربت انسان کو اس کی بادشاہت سے روک سکتی ہے,
نہ بیماری اور حادثاتی اور بری موت اس کو اس کی بادشاہت سے روک سکتی ہے. اگر اس کی بادشاہت سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ ہے ہماری زندگی کے اندر گناہ. اور ہماری زندگی کی پاکیزگی ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہت کا حصہ بنیں. اسی تناظر میں ایک اور تمثیل کو پڑھ لیں جی. لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور 15 سے 22 آیت. اس تمثیل میں بھی خدا نے یسوع مسیح یہی بات ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. بولیں پڑھیں جی. اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے. شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے. اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے، لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطہ کے مٹ جانے سے آسان ہے. جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیاہ کرے وہ جی بس. تو یہاں پر اس تمثیل کے اندر بھی خدا یسوع مسیح یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی جسمانی حالت سے ان کی روحانیت کو نہیں جج کرنا. اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں کہ جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں سے بہت زیادہ روحانی ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ امیر کہیں نہ کہیں ایک کمفرٹ زون میں زندگی گزارتے ہیں، مگر ایک غریب شخص جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ہر روز خدا سے جڑا رہتا ہے. خداوند آج میرا بل ہے، خداوند آج میرے کار دا رینٹ ہے، خداوند میرے بچوں کی فیسیں ہیں، خداوند میرا یہ، وہ ہر وقت خدا سے بات کرتا رہتا ہے. اور خدا اس کی ضروریات کو پورا، خدا اس کی ساری چیزوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایماندار لوگ خدا سے، دولت مند لوگ خدا سے جڑے ہوتے ہیں. دولت مند لوگ بھی خدا کے ساتھ، بینیہن خدا کا بہت بڑا خادم ہے، امیر ترین شخص ہے. تو اسی لیے جو بات جس میں ختم کروں گا اس تمثیل کو وہ یہ ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل کے وسیلہ سے، جو انہوں نے بولا کہ پھر کون نجات پائے گا، خداوند یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو، ان کی سوچ کو تبدیل کیا کہ مت سوچو کہ دولت جو ہے وہ آسمان کی بادشاہت کا رستہ ہے، بلکہ رستہ صرف میں ہوں. جو مجھ پہ ایمان لے کے آئے گا وہ غریب بھی ہوگا، یاد رکھیں، بیمار ہوگا، لاچار ہوگا، حادثاتی موت مر جائے گا، پھر بھی وہ بادشاہت کا حصہ بنے گا. تو ہمیں سوچنا اور کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان ساری چیزوں سے زیادہ اپنی سیکرٹ لائف، اپنی ذاتی زندگی کے اوپر نظر کرنی ہے کہ وہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا روح القدس کا رابطہ ہے. پھر بھلے ہم بیمار ہوں، ہم جیسے بھی ہوں، اگر ہم پاک روح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں ہم بادشاہت کا حصہ بنیں گے. اس کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے. پریز گاڈ. ایک اور تمثیل خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی، وہ تھی گم شدہ سکے کی تمثیل. میرے ساتھ نکالیں. ہم اس تمثیل کو بھی آج سیکھیں گے. لوکا کی انجیل 15 باب 8 سے 10 آیت پڑھیں جی ذرا اس کی. لوکا 15 8 سے 10. یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. ہاں جی بس. تو یہاں پر اس تمثیل کو آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. اس تمثیل کے کیا معنی ہیں؟ اس تمثیل کی 2-3 مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک اس کی جو عام طور پر تفسیر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بتانا ہی چاہتا تھا کہ جو خدا باپ ہے وہ گناہگار انسان کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ خدا باپ کو ظاہر کرتی ہے، اور جو چراغ اس نے جلایا وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے جو کہ نور ہے، روشنی ہے، کلام ہے. اور جو سکہ گم گیا ہے وہ گناہگار شخص ہے. اور جیسے ہی وہ سکہ مل جاتا ہے تو جس طرح سے اس عورت نے پڑوسیوں کو بلایا اور خوشی کی، اس طرح سے جو خدا باپ ہے وہ فرشتوں کے ساتھ مل کے خوشی کرتا ہے. اس کی عام تفسیر یہ ہے. لیکن اس کی یہودی کلچر کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے جب یہ تمثیل دی تو وہ بتانا کیا چاہتا تھا؟ اس میں جو غور طلب بات یہ ہے کہ ایک سکے کو ڈھونڈا جا رہا ہے. ایک یہاں پہ کیا ورڈ یوز ہوا جی؟ درم. ایک درم کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ درم مل جائے، اور جب مل گیا ہے تو اس کے لیے دعوت ارینج کی گئی ہے. جب وہ مل گیا تو ایک درم جو ملا ہے، 10 تھے جس میں سے ایک گم گیا ہے. جب ایک ملا تو اس کے لیے کیا کیا گیا جی؟
تو دعوت کے اوپر کتنے کے درم لگے ہوں گے؟ 50 لاگے ہوں گے؟ مجھے بتائیں نا. 50 لاگے, چلو 20 لاگے ہوں گے, 10 لاگے ہوں گے, منیمم کی بات ہے 10 لاگے ہوں گے ایک درم کے اوپر جو دعوت کی ہے. تو یہ کیسا درم, یہ کیسا سکہ ہے جس کو ملنے پہ 10 درم اوپر لگا دیے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ پنجابی کی ہمارے کلچر میں ایک مثال دی جاتی ہے, تیلے دی بڈی تے ٹکا سر منائی. یعنی اتنے کی چیز نہیں ہے جتنے اس کے اوپر لگا دیے ہیں. ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, اس میں راز کیا ہے, کیسا سکہ ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک درم کی بات نہیں ہو رہی, پھر یہ کوئی خاص سکہ ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہودی کلچر کے اندر جب شادی ہوتی تھی تو مرد اپنی بیوی کو پہلی رات ایک ہار دیا کرتا تھا. میں نے ایک تصویر بھیجی تھی جی آپ کو, اگر وہ آپ کے پاس ہے, یہ دیکھیں جی. اور وہ اس کے اندر 10 سکے ہوتے تھے. ان سکوں کے اوپر یا تو اس شخص کا نام ہوتا تھا یا ان کا فیملی نیم ہوتا تھا. اگر آپ اس کو گنے تو یہ 10 سکے ہیں. اور وہ جو عورت ہوتی تھی وہ یہ جو سکوں کا اس کو ہار دیتا تھا وہ اس کو اپنے سر پر باندھتی تھی. کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ کمر بند ہوتا تھا, وہ کمر پر باندھتی تھی. اور یہ جو سکے تھے, یہ جو ہار تھا, یہ اس کی وفاداری کو ظاہر کرتا تھا. اور ان کے بیچ میں شادی کی پہلی رات یہ جب اس کو تحفہ دیا جاتا تو یہ اس لیے دیا جاتا کہ اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اگر کوئی عورت اس کی حفاظت نہ کرتی یا اس کو سنبھال کے نہ رکھتی تو وہ بے وفا مانی جاتی. یہ یہودی کلچر تھا. ان کا ماننا تھا کہ اگر اس سے یہ ہار گم گیا یا اس میں سے کوئی سکہ گم گیا تو یہ لاپرواہ عورت ہے, یہ اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتی, اس کی اپنی شوہر سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, اور یہ وفادار نہیں اپنے شوہر کے ساتھ. اور اس سکے کا گمنا اس کی بے وفائی سمجھا جاتا تھا. اب جب یہ سکہ گم گیا تو یہ عورت بے چین ہو گئی, کیونکہ یہ ایک درم کی بات نہیں ہے, یہ اس کی وفاداری کی بات ہے, اس کے کریکٹر میں بات آ گئی ہے, اس کی لاپرواہی کی بات آ گئی. یہ لاپرواہ عورت ہے. اسی لیے جب وہ ایک درم ملا ہے تو اس کے اوپر 10 درم لگا کے خوشی منا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی وفاداری کو سنبھال لیا ہے, اس نے اپنے کریکٹر کو سنبھال لیا ہے. خداوند یسوع مسیح جب یہ تمثیل بیان کر رہا تھا تو اصل میں وہ بتانا پتہ کیا چاہتا تھا؟ وہ بتانا ہی چاہتا تھا کہ یہ جو سکہ ہے, یہ سکہ جو ہے یہ ہماری نجات ہے. اور چراغ جو عورت جلا رہی ہے وہ یسوع مسیح ہے, کیونکہ ہمیں نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی ہے. یسوع مسیح کو روشنی, نور, کلام بولا گیا ہے. اور اگر ہم اپنی نجات کو سنبھالے ہوئے نہیں ہیں, اگر ہم اپنے خدا سے وفادار نہیں ہیں, اگر ہماری زندگی کے اندر نجات قائم نہیں ہے, وہ گم گئی ہے, تو کیا ہوگا؟ ہم بادشاہت سے کاٹ ڈالے جائیں گے. یسوع مسیح سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں اس سکے کو جو کہ ہماری نجات کو ظاہر کرتا ہے سنبھال کے رکھنا ہے. ہلیلویا. ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, جس کے وسیلہ سے وہ سکہ ڈھونڈا گیا ہے. اور جب ہم اپنی نجات کو سنبھال کے رکھتے ہیں یا جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو کیا لکھا ہے کہ آسمان پر خدا جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے کلچر کے مطابق ان کو یہ تمثیل سمجھائی تاکہ وہ سمجھیں. اور دیکھیں آپ ایک چیز پہ غور کریں, بہت ساری تمثیلیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں ان کے اوپر بائبل کے اندر کوئی آرگومنٹ نہیں ملتا. شاگرد کوئی بات نہیں کرتے کہ یہ کیسے بات ہے, یہ ایسا کیا مطلب ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو تھا ان کے حالات, ان کے کلچر کے مطابق ان سے بات کرتا اور وہ اس بات کو سمجھ آتا کہ یسوع مسیح کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. اسی لیے بہت ساری چیزیں میں نے یہ جو سرمنز اسی لیے شروع کی ہیں کہ ہم ان چیزوں کی ڈیپتھ میں جا سکیں, ہم ان کے کلچر کے مطابق روحانی پہلو کو بھی سمجھیں کہ وہ تمثیلیں ہمیں کیا بتانا چاہتی ہیں. آج شاید ہمارے کلچر کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم اپنی وائف کو جو ہے وہ 10 سکوں کا ہار دیں, مگر اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سکہ ہے یہ ہماری نجات ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ نجات ہم سے دور تو نہیں ہوگی. کیا ہم اس جگہ پر ہیں جہاں پہ ہمیں رکھا گیا تھا؟ کیا ہم اپنی نجات پر قائم ہیں؟
کیا ہماری زندگی میں یسوع مسیح ہے؟ کیا روح القدس سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور کلام کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم کلام کی روشنی میں زندگی نہیں گزار رہے اور ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ نہیں جڑے ہیں تو ہم اس گم شدہ سکے کی طرح ہیں. ہماری نجات اس گم شدہ سکے کی طرح ہے. ہم کلام سے غافل ہو چکے ہوئے ہیں. ہم اپنی نجات سے ہٹ چکے ہیں اور اس کا انجام آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. ہمیں اپنی نجات کو سنبھال کے رکھنا ہے جیسے اس عورت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اس سکوں کو سنبھال کے رکھتی. پریز گاڈ. ایک اور تمثیل ہم دیکھیں گے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کے لیے مزیداری کی بات کیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ایماندار ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں بہت زیادہ ایماندار ہونا چاہیے, یاد رکھیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مگر اگر کوئی شخص گناہ گار بھی ہے تو مزیداری کی بات ہے کہ خدا اس کی بھی, حالانکہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ گناہ گار کی دعا گناہ گنی جاتی ہے, مگر خدا یسوع مسیح نے اس تمثیل میں اس بات کو بھی تبدیل کر دیا اور اس تمثیل سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ گناہ گاروں کی بھی دعا سن کے ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دیتا ہے جو وہ مانگتے ہیں. نکالیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل, اس کا 11واں باب اور اس کی آپ پڑھیں جی ایک منٹ, 11ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھ لیں جی ذرا اس کو. پہلی آیت سے لے کے آپ اس کو 8ویں آیت تک پڑھیں. پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا, اے خداوند, جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا. اس نے ان سے کہا, جب تم دعا کرو تو کہو, اے باپ, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر, اور ہمارے گناہ معاف کر, کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. پھر اس نے ان سے کہا, تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر, یہ تمثیل سنیں, یہ تمثیل ہے جی, آگے. اس کے پاس جا کر اس سے کہے, اے دوست, مجھے 3 روٹیاں دے, کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں. اور وہ اندر سے جواب میں کہے, مجھے تکلیف نہ دے, اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں, میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے, تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا. ہاں جی, بس. تو اس تمثیل کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہ تمثیل یہ بیان کرتی کہ خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہم بھلے کیسے بھی ہوں. یاد رکھیں کہ جو خدا ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے مگر گناہ گار سے محبت کرتا ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ اس کا سورج نیک و بد دونوں پہ چمکتا ہے, اس کا می نیک و بد دونوں پہ برستا ہے. اگر خدا بولے کہ چونکہ یہ تو میری عبادت نہیں کرتا, یہ بد شخص ہے, تو خدا اپنا سورج سے چھپا سکتا ہے؟ خدا اپنا می اس کے اوپر نہ برسائے, وہ مالک ہے, کر سکتا ہے. مگر وہ اپنا می اور اپنا سورج لکھا کہ نیک و بد دونوں پہ چمکاتا اور برساتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمثیل ہمیں کیا بتاتی ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اس تمثیل کے اندر وہ شخص جو روٹی لینے کے لیے جا رہا ہے وہ انسان کو ظاہر کرتا ہے. ایک شخص ہے نا, 2 دوست ہیں, ایک دوست روٹی لینے جا رہا ہے, جو جانے والا شخص ہے وہ انسان کو ظاہر کرتا ہے, اور جو اندر بیٹھا دوست ہے وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے. اور ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے بولا کہ جب وہ جا کے اس سے روٹی مانگتا ہے تو وہ اس کو بولتا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بچھونے پہ ہیں, ابھی میں تجھے کچھ نہیں دے رہا. اور آگے جو خاص بات ہے, اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اس سے نہ دے, تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہے اسے دیتا ہے. پتہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب گناہ گار بھی, ہمارا جو گناہ ہے نا, گناہ آلودہ زندگی, وہ ہماری بے حیائی کو ظاہر کرتی ہے. اور لکھے کہ وہ اس کی بے حیائی کے سبب سے جتنی اس کو درکار ہے دیتا ہے. یعنی ہم
خدا ہماری گناہ کے وسیلہ سے, ہماری بدکاریوں کے وسیلہ سے ہم سے ناراض ہے, یہ ہماری بے حیائی کو ظاہر کرتی ہیں, مگر تو بھی خدا جتنی ہمیں درکار ہے وہ ضرور دیتا ہے. ہیلیلویا. کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, وہ پروردگار ہے, وہ رحم کرنے والا رحیم خدا ہے, اور وہ ہمیشہ گناہ گار کے اوپر بھی اپنا رحم کرتا ہے, ترس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں اس کے اوپر رحم کروں, اور آپ کو پتا ہے بہت سارے گناہ گار لوگ بھی, گناہ گار دیکھیں, ہم صرف ایتھیسٹ جو قوم ہے اس کو, ان کو چھوڑ کے, چاہے مسلمان ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, کوئی بھی ہے, اس میں ہر شخص ایماندار تھوڑی ہے. ان کے مذاہب کے اندر بھی اگر کوئی گناہ گار شخص ہے تو اپنی مصیبت میں, اپنی پریشانی میں جھکتا خدا کے آگے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا, اگر کوئی بت پرست ہے تو بتوں کے آگے جائے گا, اگر مسلمان ہے تو نماز پڑھنے جائے گا, اگر کرسچن ہے تو وہ چرچ میں آئے گا. بھلے اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہے, لیکن جیسے ہی وہ دکھ میں, مصیبت میں جاتا ہے, وہ خدا کے پاس آتا ہے. یہ ہے وہ دوست جو روٹی مانگنے گیا ہے. اور اگلا دوست وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے, جو کہ اس کی بے حیائی کے سبب سے جتنی اس کو درکار ہے, ہر دعا نہیں سنی جاتی, جتنی ضرورت کی چیز ہے وہ خدا سنتا ہے اور اس کے وسیلہ سے اس کو برکت دیتا ہے. پریز گاڈ. یہ ہے خدا. انسان کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے. ہم تو کوئی شخص ہم سے ذرا سی کوئی بات کر لے تو ہم تو شاید پوری زندگی بولیں گے میرے لو فارغ ہے جی بندہ. ایسے ہی ہے نا, ہم شاید نہیں معاف کر سکتے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں آج کل معاف کرنے کی. میں نے آپ لوگوں کو بھی یہ چیز سکھائی ہے, آپ لوگ بھی معاف کرنا سیکھیں. اور میں نے پچھلے جو سیریز یہی چلائی تھی کہ معاف کرنا, اپنے اوپر رحم کرنا. لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ معاف کرتا ہے, ہمیشہ ہماری جو گناہ, جس کو بے حیائی بولا گیا, وہ اس کو بھلا کے ہماری ضرورت کے مطابق جو کچھ ہمیں درکار ہے وہ ہمیں دیتا ہے, کیونکہ وہ مالک ہے. یہ اسی طرح سے ایک باپ ہے, ایک باپ کے بچے ہوں جتنے مرضی, ان میں کچھ بچے ہیں جو فرما بردار ہیں, کچھ نافرمان ہیں. تو کیا نافرمان بچوں کو باپ جو ہے وہ گھر سے نکال دیتا ہے؟ نہیں, وہ ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے. جب تک باپ زندہ رہتا ہے ساتھ لے کے چلتا ہے, ان کی فکر کرتا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ ہے. اس طرح سے جو خدا ہے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے, وہ ہماری ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ہم جیسے بھی ہوں وہ ہماری دعا کو سنتا ہے, کان لگاتا ہے, برکت دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے. پریز گاڈ. میں نے پچھلی بار بولا تھا کہ ہم ساری تمثیلیں تو نہیں سیکھ سکیں گے, لیکن وہ تمثیلیں جو مشکل ہیں, جن کو سمجھنا مشکل ہے, ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے. اور آنے والے ہفتے کے اندر بھی ہم 3-4 تمثیلوں میں کوشش کروں گا کہ آنے والا جو ہفتہ ہے وہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ہفتہ ہے, لیکن ہم 2 ہفتے اور سیکھیں گے مزید تمثیلوں کے بارے میں. اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں روحانی جنگ کے اوپر دوبارہ سے ایک سیریز سٹارٹ کروں, کیونکہ روحانی جنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور تمثیلوں کے اندر بے شمار چیزیں جو ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں خدا یسوع مسیح کی تعلیمات, اس کے اندر ہمیں روحانی جنگ نظر آتی ہے, اور وہ اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہی ہے. اور اسی لیے تمثیلوں کو میں آپ کو سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ تمثیلیں جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے موجودہ دور کے اندر ان تمثیلوں کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ بہت دفعہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں جس طرح سے وہ لکھی گئی ہیں, اور ہم اپنے حساب سے ان کے مطلب نکالتے ہیں, لیکن اس کا مطلب اصل میں کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے 3 تمثیلیں اور سیکھی ہیں, آنے والے ہفتے میں بھی ہم 3-4 تمثیلیں اور سیکھیں گے, اور اس کے وسیلہ سے ہم برکت پا سکیں گے. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی. ہاللویا. خدا کی ستائش ہو. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. اس خوبصورت پیغام کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں جو تمثیلوں کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے. تو اس برے کی ہم تعریف کریں گے جو خدا کا برہ ہے. تعریف ہو خدا کے برے کی, اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی عطیہ جات جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں لائیں گے.
तारीफ हो खुदा के बर्रे की, 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 बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। इज्जत व जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत व जलाल कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बर्रे की, सारी चीजें हैं ये बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं सिताइश बर्रे की, करते हैं सिताइश बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सना हो बर्रे की, सना हो बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। यीशु अर्जमन वही पतामन, यीशु अर्जमन वही पतामन, पता हो बर्रे की, पता हो बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। यीशु है अज़ीम उसकी हो ताज़ीम, यीशु है अज़ीम उसकी हो ताज़ीम, सारे गाँव सना बर्रे की, सारे गाँव सना बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के 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 बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के 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 बर्रे की। मेरे दिल में खुदावंद ने डाला, ये बच्चे सारे इधर सामने आ जाएं, सारे इधर ऊपर आओ, जल्दी से स्टेज पे आ जाओ सारे ऊपर। इनकी ऐसी कोऑर्डिनेशन आपस में, अब मुझे नहीं पता कोई थकता तो चुप करता है, वरना एक बंद करता है और दूसरा बजाता है। वंडरफुल। इधर सामने आए जी बच्चे। इनके लिए जब हम सब दुआ करें तो याद रखें ये बच्चे हमारी कलीसिया का मुस्तकबिल हैं, और मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप भी मिल के मेरे साथ दुआ करें कि खुदावंद हमें अच्छे परस्तार दे, जो रूह और जैसे परस्तिश करने वाले हों, साज बजाने वाले हों, और इस कलीसिया का जो मेयार है परस्तिश का वो बढ़ता चला जाए। प्रेज गॉड। सब इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, हम दुआ करेंगे इन बच्चों के लिए। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मैं इन बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद जिनको तूने कायम किया, खड़ा किया कि तेरे घर में तेरे मज़बा के ऊपर तेरी परस्तिश कर सकें। ऐ खुदावंद इनमें से एक एक शख्स के ऊपर तेरा रूह ठहर जाए, तेरी कुदरत ठहर जाए, तेरा पाक रूह उनके साथ हो, और ऐ खुदावंद ये रूह से मामूर होकर तेरी परस्तिश करने वाले हो, ये साजों के वसीला से तुझसे कनेक्ट करने वाले हो, ये अपने साज के वसीला से तेरे साथ जुड़ जाएं और उनकी रूहानी जिंदगी में ये तरक्की करें। तेरा खादम होता हुआ साइलस के लिए, शालोम के लिए, जोशुआ के लिए, सना के लिए, जोशुआ फरूक के लिए, खुदाउन तेरी बरकत चाहता हूं। खुदाउन हर एक बच्चा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, इनके ऊपर तेरा हाथ बड़ा रहे, तेरी कुदरत का साया इनके ऊपर रहे, और आने वाले दिनों, महीनों, सालों में ये सब रूह से मामूर होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। तेरा खादम होता हुआ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से इनको बरकत देता हूँ, यीशु के नाम से। मैं इनके लिए जोर तालियां बजाएं बच्चों के लिए। चलो बेटा बैठो नीचे।
آپ میں سے کوئی شخص اچھا ہارمونیم بجاتا ہو, اچھی ڈھولک بجاتا ہو, اچھا کی بورڈ بجاتا ہو, یا کوئی اچھا گاتا ہو, تو آپ ضرور جو ہے وہ میرے پاس آئیں, ہم آپ کو خدمت کا موقع دیں گے. اناؤنس, ٹھیک ہے. اور اگر آپ گانا چاہتے ہیں کوائر کے اندر, آپ میرے پاس آئیں. میرا ایمان ہے کہ یہ چیز زیادہ دیر نہیں رہنی ہے, وقت آئے گا کہ سب چیزیں بحال ہوں گی, اور جس طرح ہماری کوائر گاتی تھی ہم اسی طرح سے پراپر طریقے سے گائیں گے. آپ میں سے کچھ ساز بجانا جانتا ہے وہ ضرور میرے پاس آئے. یہ دیکھیں, یہ وہ بچے ہیں جو اس کلیسیا میں پیدا ہوئے ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ان کو اس کلیسیا کے اندر استعمال کرے گا. پریز گاڈ. اگر آپ اس کلیسیا میں روحانی طور سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ ضرور سامنے آئیں, تاکہ آپ اپنے ساز کے وسیلہ سے اس برکت, اس نعمت کے وسیلہ سے جو خدا نے آپ کو دیا ہے, خدا کا جلال ظاہر ہو. پریز گاڈ. اور پھر اناؤنس کرتا چلا جاؤں کہ 6 سال سے کم کے جو بچے ہیں ان کا آنا منع ہے. جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہ لے کے آئیں, 6 سال سے جو اوپر کے بچے ہیں وہ آئیں. پریگننٹ وومن جو ہے اس کو آنا منع ہے. اور اگر کوئی بخار ہے یا کوئی پازیٹیو ہے کووڈ-19 کا جو پیشنٹ ہے وہ نہیں آ سکتا, تو پلیز ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اگر کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ سے ریلیٹڈ ہے تو پلیز آپ اوائڈ کریں چرچ آنے سے. پریز گاڈ. خدا ان کا شکر کریں گے اور ہم دعا کریں گے. ہاللیلویہ. خداوند ہمارے آسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے آج ہمیں اے خداوند پرستش کے وسیلہ سے, کلام کے وسیلہ سے برکت دی. تو سب باتوں میں, سب چیزوں میں ہمارے ساتھ رہا. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اے خداوند کہ جب ہم تیرے ساتھ جڑ جاتے ہیں, جب ہم تیرے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں, تو اے خداوند تو ہمیشہ ہمیں سنبھالتا ہے, برکت دیتا ہے, زور دیتا ہے, قوت دیتا ہے کہ ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں. اے خداوند ہم بیٹے زہیب کو جو کراچی اسپتال میں بیمار ہے, خدا تیرے حضور میں رکھتے ہیں, اس کے لیے کامل شفا چاہتے ہیں, تیری برکت چاہتے ہیں, تیرا ہاتھ چاہتے ہیں, تیرے لہو کی باڑ چاہتے ہیں, تاکہ وہ بچہ ابھی اسی وقت سلامتی پایا. خدا پاسٹر خادم گل کے لیے جو کہ خدا کی خدمت کرتا ہے, ہم تیری مدد چاہتے ہیں, تیری برکت چاہتے ہیں, تیرا زور چاہتے ہیں. بھائی ساجد کے لیے جو کہ وزٹ ویزے کے اوپر ہے, خدا کام کی تلاش میں, خدا اپنا آسمان کھول اور اے خدا اس کو اچھا روزگار عطا کر, تاکہ اے خدا اس روزگار کے وسیلہ سے وہ تیرے نام کو جلال دے سکے. اے خدا پوری کلیسیا کے لیے اے خدا تیرے حضور میں جھکتا ہوں, خدا برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. بھائی ریچرڈ کو اے خدا اس کی پوری فیملی کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں, ان کے لیے اے خدا ڈیوائن ہیلنگ چاہتے ہیں, شفا چاہتے ہیں, تیرا ہاتھ چاہتے ہیں, تاکہ تیرا بندہ اے خدا شفا پائے اور اے خدا تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بن سکے. اے خدا ہم اپنی بہن شیرن کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں, جو کہ بیمار ہے. خدا تیرا ہاتھ اس کے اوپر بڑھ جائے, خدا تیری سلامتی اس کے اوپر ٹھہر جائے, اور اے خدا ساری بیماری کمزوری جاتی رہے, وہ شفا پر تیری شکر گزاری کر سکے. اے خدا اس ہدیے کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جو تیرے لوگوں نے تیرے دیے میں تجھے واپس لوٹایا. خدا تیرا خادم تو اس ہدیے کو برکت دیتا ہوں, پوری کلیسیا کو برکت دیتا ہوں, ان کے فائنانسز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, ان کی جسمانی صحت کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, ان کی اولاد کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, ان کے خاندانوں میں تیری برکت ہو خدا, اور یہ کبھی کسی چیز کے محتاج نہ ہو, بلکہ ان کی ضروریات تیرے شاہی خزانے سے پوری ہوں, اور یہ ہمیشہ خدا تیرے منظور نظر ہوں, اور تجھ میں بڑے پھلے بہت سا پھل لے کے آئیں. تیرا خادم ہوتا ہوا سب کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں, جیسے سلامتی سے ہم آئے تھے سلامتی سے واپس جائے, ہم دوبارہ ملے تیرے نام کو جلال دے سکیں. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم دعائے روبانی پڑھیں, ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2-3 مہینے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چرچ میں اپنا ہدیہ نہیں دیتے, اور یاد رکھیں کہ آپ جانتے کہ ہمارے چرچ کے پیچھے کوئی گورا نہیں ہے, کوئی آپ ہی ہیں چرچ کے گورے. یاد رکھیں, نہ سولر سسٹم کا کوئی یہ چل رہا ہے سسٹم. آپ پلیز کنٹریبیوٹ کیا کریں چرچ کے لیے. چرچ کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں میں آپ کو اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ بتانا مناسب نہیں ہے, لیکن آپ نہیں جانتے کہ کلیسیا میں بہت سارے ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں جن کو کلیسیا ہیلپ کرتی ہے مختلف طریقے سے. تو یہ ہیلپ جو ہے یہ ہماری کو باہر سے نہیں آتی, یہ آپ لوگوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہیلپ ہم لوگوں کو کرتے ہیں, اور چرچ کا انتظام بھی چلتا ہے. تو اس لیے پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا بہت ضرور کنٹریبیوشن کیا کریں چرچ کے اندر, اس میں آپ کی برکت چھپی ہوئی ہے. پریز گاڈ, تھینک یو. خدا کو برکت. ہم دعائے روبانی بولیں گے. خدا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک ہونا جائے, تیری بات اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے.
थैंक यू वेरी मच जी, खुदा उन सबको बरकत दे।